السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ ذرا تصور کیجئے آپ مدینہ منورہ سے ایک ایسے مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں آج خاموش پہاڑ، ریت اور کھلا میدان نظر آتا ہے، لیکن 1400 سال پہلے یہی جگہ اسلام کی تاریخ کے ایک ایسے دن کی گواہ بنی تھی جس نے دنیا کا رخ بدل دیا۔ یہ ہے بدر، وہ مقام جہاں مسلمانوں کا ایک مختصر سا لشکر قریش کے بڑے لشکر کے سامنے کھڑا تھا، اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن مجید اور صحیح حدیث دونوں میں محفوظ ہے۔ اگر آپ عمرہ کے سفر میں مدینہ منورہ کے ساتھ بدر کی زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بدر صرف ایک قبرستان یا ایک عمارت کا نام نہیں، بلکہ ایک پورا تاریخی میدان ہے، اور یہاں کی اصل زیارت دراصل ان مقامات کو دیکھنا اور اس عظیم واقعے کو یاد کرنا ہے جہاں یہ پیش آیا۔ جب آپ بدر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے اس تاریخی میدان کو دیکھنا چاہیے جہاں مسلمانوں اور قریش کے لشکر کا سامنا ہوا۔ آج یہاں شاید آپ کو بظاہر کچھ غیر معمولی نظر نہ آئے، لیکن ذرا آنکھیں بند کر کے تاریخ کو اپنے سامنے لائیے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، دوسری طرف مکہ سے آنے والا قریش کا لشکر ہے۔ مسلمان بڑی تعداد میں نہیں تھے، وسائل بھی محدود تھے، اور بظاہر حالات آسان نہیں تھے، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ آیا، اور قرآن مجید نے بعد میں بدر کے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ سورہ انفال میں بدر کے موقع پر فرشتوں کی مدد کا ذکر موجود ہے، اور صحیح حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے آنے اور بدر میں فرشتوں کی شرکت کا ذکر ملتا ہے۔ پھر ذرا اس میدان میں کھڑے ہو کر سوچیں کہ یہاں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے سفر کیا تھا۔ انہیں ابتدا میں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ان کا سفر ایک مکمل جنگ میں بدل جائے گا۔ صحیح مسلم میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ابتدائی مقصد قریش کے تجارتی قافلے تک پہنچنا تھا، مگر اللہ کے فیصلے سے معاملہ ایک بڑے معرکے تک جا پہنچا۔ یوں بدر وہ مقام بن گیا جہاں ایمان، صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسے کی ایک ایسی مثال قائم ہوئی جسے مسلمان صدیوں سے یاد کرتے آئے ہیں۔ بدر میں اگلی اہم زیارت شہدائے بدر کا قبرستان ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان کو شور اور ہجوم کی بجائے خاموشی اور عبرت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حق کی حفاظت میں اپنی جانیں پیش کیں۔ قبروں کی زیارت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک مسنون دعا سکھائی تھی: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون عسى اللہ لنا ولکم العافیہ، یعنی اے اہل قبور، تم پر سلام ہو، تم ایمان والوں اور مسلمانوں کے گھرانے کے رہنے والے ہو، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت مانگتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھیں، شہداء سے عقیدت اپنی جگہ، لیکن دعا اور مدد مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔ زیارت کا مقصد عبرت حاصل کرنا، آخرت کو یاد کرنا اور مرحومین کے لیے دعا کرنا ہے۔ اسی لیے بدر میں جا کر کسی قبر سے حاجت مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، شہداء کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے اور اپنے ایمان اور اعمال کی اصلاح کا عزم کیجیے۔ اب آئیے بدر کے ایک اور نہایت اہم مقام کی طرف، وہ تاریخی مقام جو مسجد العریش کے نام سے مشہور ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ مقام اس جگہ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش یعنی سایہ دار جگہ قائم کی گئی تھی، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے حالات کی نگرانی فرمائی۔
آج وہاں موجود عمارت یا اس کی موجودہ حدود کو بعینہ وہی تاریخی عریش قرار دینا قطعی طور پر ثابت سمجھنا درست نہیں، لیکن بدر میں اس واقعے کی یاد میں اس مقام کی تاریخی نسبت بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پہنچ کر اصل سبق یہ ہے کہ کامیابی صرف ظاہری طاقت سے نہیں بلکہ اللہ پر مکمل توکل، دعا اور ثابت قدمی سے آتی ہے۔ اور پھر آتا ہے بدر کا وہ مقام جس کی یاد صحیح حدیث میں انتہائی واضح انداز سے محفوظ ہے۔ بدر کے کنویں کا مقام صحیح بخاری میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے دن قریش کے 24 بڑے سرداروں کی لاشوں کو بدر کے ایک خشک اور پرانے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ پھر معرکے کے 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر ان لوگوں کو نام لے کر مخاطب فرمایا، سوچئے چند دن پہلے یہی لوگ مسلمانوں کے مقابل میدان میں کھڑے تھے اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی میدان میں واپس آئے ہیں۔ اس منظر کی ہیبت کا اندازہ صرف تاریخ پڑھ کر نہیں بلکہ بدر کی خاموش فضا میں کھڑے ہو کر کیا جا سکتا ہے۔ صحیح روایات میں یہ واقعہ موجود ہے، لیکن یہاں ایک احتیاط بھی ضروری ہے۔ آج جس مخصوص کنویں کو مقامی طور پر بدر کا وہی تاریخی کنواں بتایا جاتا ہے، اس کی موجودہ عین تعین کو قطعی تاریخی حقیقت کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ بدر کے ایک کنویں میں قریش کے مقتول سردار ڈالے گئے تھے اور یہ واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ بدر کی زیارت کرتے وقت ایک اور چیز بہت اہم ہے، ان مقامات کو صرف تصویروں اور ویڈیو کے لیے نہ دیکھیں۔ تصور کریں کہ اسی زمین پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خوف، تھکن، امید اور ایمان کے ساتھ وہ رات گزاری تھی۔ اسی میدان نے دیکھا کہ ظاہری حساب کتاب بعض اوقات انسان کو کمزور دکھاتا ہے، مگر اللہ کی مدد آ جائے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے بدر کے واقعے کو اللہ کی نصرت کی نشانی کے طور پر محفوظ کیا ہے اور صحیح حدیث میں اس معرکے کی عظمت اور اس میں شریک اہل بدر کا مقام بھی واضح کیا گیا ہے۔ جب آپ میدان بدر، شہداء کے قبرستان اور تاریخی مقامات کی طرف جائیں تو ادب و احترام کو مقدم رکھیں۔ بلند آواز، غیر ضروری ہنسی مذاق یا ایسی حرکات سے بچیں جو مقام کی سنجیدگی کے خلاف ہوں۔ قبروں پر سلام کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اپنے لیے بھی ہدایت مانگیں۔ اس سفر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان صرف تاریخ دیکھنے نہیں جاتا بلکہ اپنے دل کو بدلنے جاتا ہے، اور شاید بدر کی سب سے بڑی زیارت کوئی عمارت، پتھر یا کنواں نہیں بلکہ وہ سبق ہے جو اس زمین سے آج بھی سنائی دیتا ہے۔ کبھی وسائل کم ہوں تو مایوس نہ ہونا، کبھی حالات مشکل ہوں تو اللہ پر بھروسہ نہ چھوڑنا، اور کبھی حق کا راستہ مشکل دکھائی دے تو یہ یاد رکھنا کہ بدر میں بھی فیصلہ صرف تعداد نے نہیں کیا تھا۔ بدر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ کی مدد کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے حساب بدل سکتے ہیں۔ اس لیے جب آپ بدر سے واپس لوٹیں تو صرف یہ نہ کہیں کہ ہم نے بدر دیکھ لیا، بلکہ یہ کہیں کہ ہم نے بدر سے کچھ سیکھا ہے۔ ہم نے شہداء کو یاد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک عظیم واقعے کو قریب سے محسوس کیا، اللہ کی نصرت کو یاد کیا اور یہ عہد کیا کہ ہماری اپنی زندگی میں بھی ایمان، صبر، سچائی اور اللہ پر بھروسہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ اور شاید یہی بدر کی اصل زیارت ہے، ایک ایسا مقام جہاں آج بھی ریت خاموش ہے، پہاڑ خاموش ہیں، میدان خاموش ہے، لیکن تاریخ بول رہی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اردو سٹوری ٹیلر اردو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔